اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میرا آپریٹ ہوا تھا ہپ ریپلیسمنٹ کا، الحمدللہ اللہ عز و جل نے آپریٹ کامیاب کر دیا، اور الحمدللہ میں اپنے پاؤں پہ آلموسٹ کھڑا ہو رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد میں اپنے پاؤں پہ چلنا شروع کر دوں گا۔ تو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی۔ تو آج جو میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ بیسیکلی فتنوں سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایک فتنہ نہیں ہے، فتنے بھرے ہوئے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان لوگوں کے دو رخے چہرے ہیں، یہ ممبروں پہ کچھ اور بولتے ہیں، اور اگر یہ کسی ٹی وی چینل پہ آ جائیں وہاں ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اسی طرح میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی شہنشاہ نقوی کے حوالے سے۔ شہنشاہ نقوی بیسیکلی ایک ان کا بہت بڑا عالم دین ہے جس کو یہ بہت مانتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس انسان کا دو رخہ چہرہ، میں ابھی ویڈیو یہ جو ساتھ بفر ہو رہی ہے وہ بھی چلا دوں گا، کہ اس انسان کا آپ دیکھیں کہ یہ انسان اس ویڈیو کے اندر اس سے سوال ہوتا ہے کہ چاروں صحابہ کے حوالے سے آپ لوگ جو ہے گستاخی کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، اور کیا آپ ان کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ تو آپ اس کی تقریر سنیں کہ یہ کس طرح سے گمراہ کر رہا ہے، کس طریقے سے یہ یعنی کہ بتا رہا ہے، کس طریقے سے اپنا موقف بیان کر رہا ہے کہ جی دیکھیں ہم پہلے تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور پھر ان کے بعد جو ہیں اہل بیت ہیں، پھر صحابہ ہیں، اور اس کے بعد جی پھر جا کے اس نے ملٹیپل اس میں کہانیاں سنا دی نا، یعنی کہ کچھ نہ کہہ کے بھی سب کچھ کہہ دیا کہ دیکھیں جی مسائل جو ہیں ان سے جو ہمارے گلے ہیں وہ فدق کے مسئلے کی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں۔ میں لمبی چوڑی تعویل میں نہیں جانا چاہ رہا، ٹھیک ہے، اور اب تو جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہیں۔ اور بھائی لوگ کیا خاک سمجھیں، لوگ تو بلکہ جتنا سوشل میڈیا کے اوپر اب لوگوں کو اویئرنس ہوئی ہے، آپ دیکھیں جب محرم آتا ہے سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں، اویئرنس کا یہ عالم ہے کہ لوگ باقاعدہ طور پہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، شیعوں کے مخالف پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو ینگسٹر کو اتنا علم آ گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک بیسیکلی کافر مذہب ہے، اور یہ جاہل مذہب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اویئرنس کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا نا کہانیاں کہ کچھ صحابہ کو ہم وہ کرتے ہیں کچھ۔ اب آپ اس انسان کا ڈبل رخ جو ہے وہ آپ کوئی بھی اس کی آپ ویڈیو اٹھا لیں یوٹیوب پہ، جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ باقاعدہ طور پہ اس کی جو ممبروں والی ویڈیو ہے اس پہ یہ باقاعدہ طور پہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کیا۔ اور میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ منافق ہے، جب یہ کسی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، کسی چینل پہ آتے ہیں تب ان کا ویوز اور ہوتے ہیں، اور جب اپنے ممبروں پہ ہوتے ہیں تب ویو اور ہوتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، آپ میری پلے لسٹ میں دیکھ لیجئے گا، کہ مولانا طارق جوہری جو ان کا بہت بڑا عالم تھا، اس کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں کہ میں وہ الفاظ جو ممبر پہ کہتا ہوں، میں ہر جگہ نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ یہ اس کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ جی، یہ جو پوچھا گیا سوال ہے یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے، اس کو اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو بھی ایک مشکل ہے، اور آپ کا جواب نہ دوں تب بھی ایک اور مسئلہ۔ جہاں تک بات یہ ہے ماننے اور نہ ماننے کی، تو بہت واضح اور روشن بات ہے کہ ہمارے نزدیک بعد از رسول اللہ جو اولویت اور افضلیت رکھنے والا موجود ہے وہ مولا امیر المومنین کا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پنجتن پاک اور ائمہ اہل بیت کا ہے۔ پھر ان کے بعد ہم صحابہ کرام کو اور ازواج رسول کو، جناب زہرا کے بعد ازواج رسول کو ہم مقام دیتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو وہ جو مقام اور جو اللہ نے ان کو صحابہ کرام کو مقام دیا ہے، اور خاص طور پر ازواج رسول کو مقام دیا ہے، وہ نہ ہمارے یا کسی کے نہ کرنے سے کم ہوگا اور نہ ہمارے کرنے سے بڑھے گا، وہ ان کا مقام ہے۔ جہاں تک بات چند شخصیات کی ہے، چند افراد کی ہے کہ ان کو کیوں نہیں مانا جاتا، تو ایک طویل بحث ہے، کیونکہ فدق کا مسئلہ پیش آیا، کیونکہ احراق باب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مسئلہ پیش آیا۔ اب سے کچھ مدت پہلے تک کہا جاتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ گھڑی ہوئی باتیں۔ اب خود ایک بڑی تعداد محققین کی جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں وہ کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تو ایک صاحب نے کہہ بھی دیا کہ معاذ اللہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو خطا کی نسبت دی،
तो ये बातें सामने आ रही हैं कि नहीं, ये सारा वाक़या गुजरा है। और फिर अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने 6 महीने तक बैत नहीं की और फिर घर बुलाकर हाकिम वक्त को गिला और शिकवा किया और नाराज़गी का इजहार किया। ये सारी बातें, और फिर उसके अलावा बाज़ शख्सियात के लिए कुरान मजीद, एक साहब को मैंने एक टीवी चैनल पे कहते हुए सुना कि जो बातें आप करते हैं वो रिवायात और तारीख़ में है, और जो अज़मत की और फ़ज़ाइल की हम बात करते हैं वो आयात कुरानी में। तो बहुत रोशन आपको बात कर रहा हूँ, वो ये कि हमारे नज़दीक एहतराम और एहसास हर उस चीज़ का है और होना चाहिए जिसकी निस्बत नबी के साथ है, वो चाहे कोई भी हो, वो हता पत्थर भी हो तो उसका एहतराम और ताज़ीम करनी होगी। लेकिन आइडियल, उसवा हसना, नमूने अमल, हमारे लिए मिसाली अगर हस्तियां हैं तो वो बाद अज़ रसूल नबी की आल है, मौला अली हैं, जनाब ज़हरा हैं, आइम्मा अहले बैत हैं। जैसा कि आपने वीडियो देखी और आपने इसका मुनाफिकाना चेहरा भी देख लिया, मैंने आपको दिखा भी दिया कि किस तरीके से अब बात आ रही है कि पहली बात है कि ये कहता है कि जी क्या ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंचतन पाक हैं, और ये देखें बात पता क्या है, बात ये कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी नहीं थे? क्या हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी नहीं थे? इस चीज का जवाब है इनके पास। तो अगर वो सहाबी थे, दमाद भी थे, कजन भी थे, सहाबी भी तो थे, तो फिर सहाबी का रुतबा कैसे कम हो गया? और दूसरी बात, इमामत की बात कर रहा है। इमामत के जी, इमामत जो है वो जो आइमा कराम है उनके बाद जाके सहाबी की बात। भाई इमामत का सिलसिला मैंने तो ओपन चैलेंज किया है शियाओं से कि मुझे इमामत का सिलसिला कुरान से दिखा दें कहीं से। तमाम शिया आलिम, हसन अल्लाह यारी, शहनशाह नकवी, कोई भी इमामत कुरान से साबित कर दे, लेकिन उस तरीके से साबित नहीं करनी जिस तरह तुम्हारे कुलैनी दज्जाल ने साबित की है, जिस तरह उसने हर आयत को इमाम से मनकूल कर दी है, असूल काफिया पढ़ ले भरी पड़ी है। तो खुदारा इन लोगों को समझें, ये लोग झूठ बोलते हैं, इनका डुअल फेस है, मुनाफिकाना चेहरा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको इन तमाम फितनों के शर से बचाए। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।